اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ پاک آپ اور آپ کے اہل خانہ پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل رکوع نمبر 12 سورۃ آل عمران مبارکہ اور پارہ نمبر 4 ہے، اس کو ہم آج تلاوت کریں گے اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 12 میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون لن یضرکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَن يَفْعَلْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرْهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لكم قالوا آمنا وإذا قالوا أدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنات تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تم سب کے سب خیرہ بہترین امت ہو، جماعت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایمان والوں سے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت جو نکالی گئی ہے، ظاہر کی گئی ہے، للناسی لوگوں کی، یعنی کہ ہدایت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، اور تامرون اللہ کہتا ہے تم حکم دیتے ہو۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور جو للناسی لوگوں کی، یعنی کہ لوگوں کی کس بات کے لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تامرون، اب اس امت کے بارے میں اللہ کہتے ہیں تم حکم دیتے ہو بالمعروف نیکی کا، وتنہون اور روکتے ہو عن المنکر برائی سے، یعنی تم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمنا اہل الکتاب، اللہ کہتے ہیں اگر اہل کتاب، یہ کتاب والے اہل کتاب جو ایمان والوں سے ہٹ کے تھے، یعنی یہودی بھی اہل کتاب تھے، عیسائی بھی اہل کتاب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ اہل کتاب اگر ایمان لاتے لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، منہم المؤمنون بعض ان میں سے اللہ کہتا ہے مومن ہیں، واکثرہم الفاسقون اور ان میں سے زیادہ تو اللہ کہتا ہے نافرمان ہیں۔ لن یضرکم الا اذی، اللہ کہتا ہے وہ تمہیں ستانے کے لیے، اذن اذیت سے ہے، یعنی اذیت کہتے ہیں تکلیف دینے کو، اللہ کہتا ہے وہ سوائے ستانے کے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَيُقَاتِلُوكُمْ اور اگر اللہ کہتا ہے وہ تمہارے ساتھ لڑیں گے تو یولوکم الادبار، ادبار دبر کی جمع ہے، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت کو، اور ادبار اس کی جمع ہے پیٹھوں یا پشتوں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں گے بھی نا تو پھر بھی اللہ کہتے ہیں تو کیا کریں گے وہ تمہاری طرف سے اپنی پیٹھوں کو اللہ کہتا ہے وہ پھیر دیں گے، یعنی وہ بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ینصرون پھر ان کی
امداد نہ کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ، اللہ کہتا ہے ضربت مسلط کر دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے علیہم ان کے اوپر، ذلت ذلت، ذلت کہتے ہیں رسوائی کو، اللہ کہتا ہے ان کے اوپر رسوائی مسلط کر دی گئی ہے، اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ، اللہ کہتے ہیں جہاں کہیں وہ پائے گئے سوائے اس کے کہ اللہ کے عہد سے، وحبل من الناس، اور یا لوگوں کے عہد سے، اللہ کہتا ہے کہ سوائے یعنی کہ اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے، اس کے علاوہ وہ کہیں بھی پائے گئے نا تو وہ ان کے اوپر اللہ کہتا ہے تو کس کو، ضلالت کو، رسوائی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور اللہ کہتے ہیں وہ کس چیز کے مستحق ہو گئے ہیں، وہ غضب، غضب، غضب کہتے ہیں اللہ کے غصے کو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، استغفر اللہ، اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، وہ ضربت اور مسلط کر دی گئی ہے علیہم ان کے اوپر مسکنت محتاجی، اور ان کے اوپر اللہ کہتا ہے محتاجی کو مسلط کر دیا گیا، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ کس لیے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے بغیر حق، نا حق، اللہ کہتے ہیں نا حق ہی وہ نبیوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ جو بے باکی تھی ان کی یہ صرف اس وجہ سے تھی کہ ایک تو وہ نافرمانی کرتے تھے، اور اوپر سے وہ کانوا یعتدون حد سے تجاوز کرنے والے تھے، یعنی سرکشی کیا کرتے تھے، لیسوا سواء، اللہ کہتے ہیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسوا، نہیں ہے سوان برابر کے، یعنی کہ سارے برابر نہیں ہیں، سارے یہ والے کام نہیں کرتے تھے، نہ اللہ کی آیتوں کا انکار اور نہ نبیوں کا ناحق قتل، کچھ ان میں سے اچھے بھی تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سب برابر نہیں ہیں، سب یکساں نہیں ہیں، من اہل الکتاب امۃ قائمات یتلون آیات اللہ، اہل کتاب میں سے اللہ کہتا ہے امۃ، ایک گروہ، ایک جماعت ایسی تھی جو حق کے اوپر قائم، یتلون آیات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی یہ تلاوت کرتے ہیں، انا اللیلی، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں، یومنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ کے اوپر آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکیاں کرنے میں، خیرات یعنی خیرات، صدقہ خیرات دینا اللہ کے راستے میں، یعنی کہ نیک عمل کرنا، اللہ کہتے ہیں نیکیوں میں یہ جلدی کرتے ہیں، اولئک من الصالحین، اور یہ لوگ صالح لوگوں میں سے ہیں، یعنی نیکوکاروں میں سے، وما یفعلون من خیر، اور جو یہ کریں گے نیک کاموں میں سے تو اللہ کہتا ہے فلن یکفروہ، تو ہرگز ان کے اس نیک عمل کا انکار نہیں کیا جائے گا، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے، ان الذین کفروا، اور بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، تو اللہ کہتا ہے ہرگز ان کے مال ان کو نہیں بچا سکیں گے، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں، یعنی ان کے مال اور ان کے اولاد ان کو ہرگز نہیں بچا سکیں گے، من اللہ شیئن، ذرا بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، استغفر اللہ، واولئک اصحاب النار، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں، نار کہتے ہیں دوزخ کی آگ کو، جہنم کی آگ کو، تو اللہ کہتے ہیں یہ سارے جو جتنے بھی ہیں نا یہ دوزخی ہیں، یہ اس کے دوزخ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، استغفر اللہ، مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، اللہ کہتے ہیں مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں نا دنیاوی زندگی میں، ان کی مثال ایسی ہے، کام مثل ریحٍ فیہا سر اصابت، کہ جیسے کوئی سخت ٹھنڈی ہوا چلی اور وہ اصابت ہر سا قوم، اور ایک قوم کے کھیت کو وہ لگی، ظلم انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا تھا، پھر اہلکتہ، پھر وہ فنا کر دے اس کھیت کو، وما ظلمہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ نہ بناؤ، لا تتخذوا، نہ بناؤ، بطانۃ، اپنا رازدار، من دونکم، یعنی کہ تم اپنوں کو چھوڑ کر، یعنی کہ غیروں کو تم اپنا رازدار نہ بناؤ، لا یلونکم خبالا، اللہ کہتا ہے وہ تمہیں خرابی پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، کوئی کسر نہیں وہ چھوڑیں گے، ودوا ما عنتم، اور وہ تمہیں پسند کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی ضرر پہنچے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، قد بدت البغضاء من افواہہم، اللہ کہتے ہیں ظاہر ہو چکا ہے ان کا بغض، بغضاء، بغض، اللہ کہتے ہیں من افواہہم، ان کے منہوں سے، ان کے چہروں سے، ان کی زبانوں سے، اللہ کہتا ہے ان کا یہ جو بغض ہے نا یہ ظاہر ہو چکا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو وما تخفی جو چھپا رکھا ہے، صدورہم، صدور صدر کی جمع ہے، صدر کہتے ہیں سینے کو، اور صدور سینوں، اور یہ دل کے لیے بھی
بعض اوقات شرعاً استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے دلوں میں یا ان کے سینوں میں اکبر، اللہ کہتا ہے جو انہوں نے سینوں میں جو چھپا رکھا ہے، ایک تو یعنی کہ ان کا بغض ہے جو ظاہر ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اور ایک وہ بغض ہے جو انہوں نے اپنے سینے کے اندر اپنے دل کے اندر چھپا کے رکھا ہے نا، وہ والا بغض اللہ کہتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، اور ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں اللہ کہتے ہیں صاف صاف بیان کر دیا، ان کن تاکلون، اگر تم سمجھدار ہو۔ ہاں انتم اولائی تو ہبونا، ہم سنو، اللہ کہتا ہے یعنی کہ اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ ہاں انتم اولائی تو ہبونا، ہم کہ تم تو پاک دل ہو، تمہارا تو دل بہت صاف ہے کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن یہ جو کافر لوگ ہیں نا وہ یہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو، یعنی کہ تمہارا تو ایمان، اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے تمہارا تو ایمان باقی جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب کے اوپر ہے نا، لیکن ان کا ایمان کسی اپنی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کے اوپر نہیں ہے۔ وَإِذَا لَاقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں قالوا کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَالُوا، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور اللہ کہتا ہے وہ چباتے ہیں اپنی انگلیوں کو، من الغیظ، غیظ کہتے ہیں غصے کو، کہ اپنی انگلیوں کو غصے سے چباتے ہیں، جیسے انگلی دانتوں کے نیچے دے کے زور سے چبانا، تو اللہ تعالیٰ یہ اس طرح سے مثال دے رہے ہیں۔ کل، آپ اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، منہ تو مر جاؤ، بغیظکم، تم اپنے غصے کی آگ میں جل بن کے، اللہ کہتا ہے کہ پھر جب یہ اس طرح سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں نا غصے سے، تو پھر اپنے محبوب کو مخاطب کر کے اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے، ان کافر لوگوں کو جو انگلیاں چباتے ہیں نا، کہ مر جاؤ تم اپنے اس غصے میں، اس غصے کی آگ میں جل کے مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی سینوں کے اندر ہے، دلوں کے اندر ہے، اس کو خوب جاننے والا ہے۔ ان تم ساسکم حسنات تسوہم، اگر اللہ کہتے ہیں تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو تسوہم، ان کو بری لگتی ہے، وہ ان تو سبکم سیئات یفرحوا بہا، اور اگر تو سبکم تم کو پہنچتی ہے سیئات کوئی برائی، اور اگر اللہ کہتا ہے تمہیں کوئی تکلیف یا کوئی برائی اللہ کہتا ہے تمہیں پہنچتی ہے نا یفرحوا بہا، تو وہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ ان تصبروا، اور اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کا فریب، کیدہم ان کا فریب، ان کا دھوکہ، اللہ کہتا ہے تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، ان اللہ، بے شک اللہ، بما یعملون محیط، جو جو تم عمل کرتے ہو، جو جو تم کام کرتے ہو، اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بے شک۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام، رکوع نمبر 12، پارہ نمبر 4، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110، اس میں اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خیر الامم، یعنی بہترین امت کے جلیل القدر لقب سے سرفراز کی ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ جتنی بھی امتیں آج تک صفحہ ہستی پر ظاہر ہوئی ان سب سے اللہ نے فرمایا تم بہتر امت ہو، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خیر الامم یعنی بہترین امت ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے جو اس آیت میں ہی مذکور ہے، یعنی دوسری قوموں کے فیضان ہدایت سے ایک محدود علاقہ یا ایک مخصوص قوم ہوتی تھی، وہ بھی ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھا سکتی تھی بس، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو کہ بہترین امت ہے، اس کا فیضان تو عرب و عجم پر تھا، ہر کالے گورے کے اوپر تھا، نزدیک اور دور ہر خطے کے اوپر یہ فیضان برسا، اور ہر علاقے کے جو پیاسے لوگ تھے انہوں نے بھی پیاس بجھائی اس سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری برکتیں صرف اپنے لیے نہیں تھی یا صرف اپنوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ سب کے لیے ہیں، اور یہ وہ شرف ہے جو کسی قوم کو، کسی امت کو اس سے پہلے حاصل نہیں ہوا تھا۔ آیت نمبر 111 اور 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ، ان دونوں قوموں کو یہ خدشہ تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور مالی لحاظ سے بھی انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑ جائے گا، اسی لیے سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ ایمان لانے سے انکار کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ذلت ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ آیت نمبر 112 میں یعنی یہود کے پاس آپ دیکھیے پچھلی جتنی بھی آیات اور رکوع گزر چکے ہیں اس میں آپ غور فرمائیے، یہود جو قوم تھی ان کے پاس دولت بھی بہت تھی، ساز و سامان کی بھی بڑی فراوانی تھی، قلعے بھی تھے ان کے پاس بڑے بڑے، اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو میدان جنگ میں ہمیشہ شکست کھانی پڑتی تھی اور ہمیشہ میدان چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہوتے تھے، اور ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ فتح یاب ہوئے کیونکہ ایمان والوں کو غیب سے اللہ کی مدد ملا کرتی تھی، بے شک۔
آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب یکساں نہیں ہے، لیسو سواء، سب یکساں نہیں ہے، برابر نہیں ہے، یعنی بعض اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے اور ناحق نبیوں کا قتل کیا کرتے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے یہودی برابر نہیں ہے، یعنی سارے اہل کتاب کا یہ حال نہیں ہے، بعض ان میں سے بڑی خوبیوں کے مالک تھے لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور جو نافرمان تھے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ آیت نمبر 114، 115 اور 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر، یعنی قیامت والے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں نا، اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ صالحین میں سے ہیں، یعنی نیک لوگوں میں شمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اور پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے بے شک۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد، اللہ کہتا ہے یہ بالکل بھی اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے عذاب سے ان کو بالکل نہیں بچا سکیں گے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ نے سخت ٹھنڈک والی ہوا کی مثال دے کر بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے مگر خرچ بیش بہا کر لیتے ہیں تو یہ محض دکھاوے کے لیے، تو یہ سب اللہ کہتا ہے یہ صرف ریاکاری کے لیے تو کرتے ہیں، اپنی صرف بلے بلے کرانے کے لیے، تو اللہ کہتا ہے یہ سارے جتنے بھی ان کے عمل ہیں ان کے لیے بیکار ثابت ہوں گے۔ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے صاف بیان فرمایا کہ غیروں کو یعنی کافروں کو اپنے راز نہ بتایا کرو، ان کو اپنے رازدار نہ بنایا کرو، یہ اسلام کے دشمن ہیں اور تم سے میٹھے پیارے ہو کر راز جان کر پھر تمہیں کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ کبھی بھی اسلام کے دشمنوں کو کوئی راز کی باتیں نہیں بتانی۔ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ سادہ لوگ جو مومنین ہیں ان سے فرما رہے ہیں کہ تم تو بڑے صاف دل قوم ہو جو اپنی دشمن قوموں کے لیے بھی اپنے دل میں محبت کے جذبات رکھتے ہو، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ دشمنوں کی خطرناک چالوں سے محتاط رہنا کہ ان کے دل تمہارے لیے صاف نہیں ہے، اور تم ان کی مقدس کتابوں کے اوپر بھی یقین رکھتے ہو حالانکہ وہ تحریف ہو چکی ہیں، وہ بدل چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود تم ان کے اوپر ایمان لاتے ہو، اور وہ تو تمہاری والی جو مقدس کتاب ہے اس کے اوپر بالکل ایمان نہیں لاتے، اور وہ تم سے حسد بھی کرتے ہیں، اور اسی حسد کی وجہ سے اپنی انگلیاں غصے سے چباتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حاسد کا علاج بتایا کہ ایک ہی اس کا علاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حسد کے مارے وہ لوگ خود ہی اس آگ میں جل کر خاک ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں کہ جتنی مرضی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، ان تمام تکالیف کے باوجود اگر تم صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہو گے تو دشمن کا مکر، دشمن کا فریب، دشمن کے دھوکے تمہیں کوئی گزند، کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا اور مشکلات سے ڈر جانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو خوب جاننے والا ہے بے شک۔ جو ہم کرتے ہیں دعا کرتے ہیں مل کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں عقیدے کی پختگی عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا الحمدللہ رکوع نمبر 12 مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔